قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى وبرزوا لله جميعا أي برزت الخلائق كلها برها وفاجرها لله الواحد القهار أي اجتمعوا له في براد من الأرض وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستتر أحدا. اب اللہ تبارک و تعالی نے اولا مجادلہ مشرکین مع الانبیاء والمرسلین اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا تھا تخویفات دنیاوی کا، پھر تخویفات اخروی. تو اب اللہ پاک ان کے معال کا، انجام کا، عاقبت کا ذکر فرماتے ہیں کہ ان کا قیامت میں کیا حشر ہوگا. جیسا کہ آپ نے الحمدللہ کئی قرآن کی مقدس آیات مبارکہ میں پڑھا ہے کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ عالم آخرت میں ہوگا. جس میں ہم زندہ ہیں یہ عالم دنیا ہے. اس کے بعد عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان جو ہے یہ عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ کے بعد جو ہے وہ عالم آخرت. تو اصل نتیجہ جو ہے یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور برزخ جو ہے گویا یہ کچی جیسے پیشی میں آدمی پڑا ہوتا ہے، گویا کہ یہ وہ ایک دور ہے. اور اصل فیصلہ جزا، سزا، کامیابی، ناکامی، عزت، ذلت وہ آخرت میں ہے. باقی اگر اللہ پاک دنیا میں بعض قوموں پہ عذاب نازل کر کے اپنی قدرت کا اظہار فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے ماننے والے انبیاء اور رسول اور ان کی جماعتوں کو دنیا میں سرفراز فرما دیتے ہیں، تو یہ ایک اظہار ہے اور ایک نمونہ ہے. اسی طرح جیسے عالم برزخ میں بھی عذاب ہوگا تو گویا وہ عذاب بھی ایک ٹرائل ہے، ایک نمونہ ہے. اصل عذاب جو ہے وہ عذاب آخرت. لیکن قرآن مقدس نے آخرت کے بارے میں جو واقعات ذکر فرمائے ہیں تو قرآن مقدس کا اسلوب بیان ایسا ہے کہ آدمی غور کرے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کافر جہنم میں پڑے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں، عالم آخرت میں کھڑے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں. حالانکہ ابھی تو وہ عالم آخرت بھی نہیں آیا، لیکن چونکہ یہ اخبار جو ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، پروردگار عالم نے خبر دی ہے جس میں کوئی شبہ اور شک ہو ہی نہیں سکتا. تو جو بات یقینی ہو تو گویا وہ ہو گئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات میں کہیں جنت کا ایسا نمونہ بیان فرمایا ہے کہ گویا مومنین جنت میں ہیں اور جنت کے مزے لے رہے ہیں، اور کہیں آپ نے جہنم کا ذکر فرمایا اور کفار و مشرکین کو جہنم کے عذاب میں گویا مبتلا ہے. ورنہ حقیقت بات یہ ہے کہ نہ ابھی جنت والے جنت میں ہیں اور نہ جہنم والے جہنم میں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مومنین کے لیے ان کی قبروں کو بھی جنت بنا دیتے ہیں. روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. یا تو وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے اور یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا ٹکڑا بن جاتا ہے.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قدرت کاملہ کا نمونہ۔ باقی یہ بات بھی ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ عالم برزخ جو ہے وہ عالم غیب ہے۔ عالم غیب ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ عالم غیب تو اللہ اگر کچھ کھول دے تو دکھلا دے، ورنہ تو اللہ کے سوا ان حالات کو کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جو باتیں سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں تو ہمیں سرکار کی صداقت، عدالت، دیانت، امانت پہ اتنا کامل یقین ہے کہ بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہمارے سامنے۔ باقی یہ ہے کہ ہمیں وہ نظر نہیں آتا۔ کبھی اب جب ہمیں قبر میں ہیں ہمیں تو نظر تو کچھ نہیں آ رہا ہے، ایک مٹی ہے، قبرستان ہے، ہر آدمی اس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو راحت دیتے ہیں وہ چاہے ہمیں نظر نہ آئے لیکن حقیقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخالفین، معاندین کو عذاب دیتے ہیں، وہ عذاب ہمیں نظر نہ آئے لیکن حقیقت۔ اس کے سمجھنے کے لیے ایک آسان مثال یہ ہے کہ جیسے میاں بیوی ایک بستر پہ لیٹے ہیں، ایک ہی فراش ہے، ایک ہی بستر ہے، ایک ہی کمرہ ہے، اور دونوں میں سے ایک خواب دیکھ رہا ہے۔ ایک آدمی خواب دیکھتا ہے کہ مجھے بڑی مصیبت ہے اور مشقت ہے اور عذاب ہے، اور بعض اوقات اللہ معاف کرے وہ خواب کا ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ آدمی نیند میں بڑبڑاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، اور آدمی کی نیند کھل جائے تو معلوم کرتا ہے کہ شاید اس مار کا اثر میرے اوپر موجود ہے، حالانکہ وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ ساتھ بیوی لیٹی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس پہ کیا گزر رہی۔ تو اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ جیسے خواب میں ایک آدمی نعمتوں میں ہے اور ایک عذاب میں ہے لیکن نظر کچھ نہیں آتا، تو اسی طرح عالم برزخ بھی ایک حقیقت ہے، عذاب قبر بھی ایک حقیقت ہے، نعیم قبر بھی ایک حقیقت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں نظر آئے۔ ہمیں تو بہت ساری چیزیں، نہ ہم نے عرش دیکھا، نہ ہم نے کرسی دیکھی، نہ ہم نے جنت دیکھی، نہ ہم نے جہنم دیکھا، نہ ہم نے ملائکہ دیکھے، نہ ہم نے رضوان دیکھے، نہ ہم نے سدرۃ المنتہا دیکھا، نہ ہم نے نزول وحی کا مشاہدہ کیا، نہ انبیاء دیکھے، نہ خدا دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کا قرآن کہہ دے اور لسان رسالت سے بات نکل جائے تو وہ حق ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، یہ سارے منظر کو آپ دماغ میں رکھیں گے تو پھر بات آسان ہوگی۔ کیونکہ جو مخالفین ہیں وہ اعداء اسلام ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی ایسے قرآن نے واقعہ بیان کیا، کہاں ہے وہ جنت، کہاں ہے وہ جہنم، کہاں ہے وہ عالم آخرت۔ آخر ہزاروں سال گزر گئے، 6000 سال گزر گئے، جو لوگ مر گئے ابھی تک تو کوئی واپس نہیں آیا، جو مر گیا ہے وہ کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہوا۔ تو یہ تو بس ایک نعوذ باللہ مسلمانوں نے ایک فرضی تصوراتی اور تخیلاتی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ بعض چیزوں سے لوگوں میں ڈر پیدا کرتے ہیں اور بعض چیزوں میں لوگوں کو لالچ دیتے ہیں، ورنہ نعوذ باللہ کوئی حقیقت نہیں ہوتی کہ جی وہاں حور عین ہوگی اور حور ایسے ہوگی کأنہن الیاقوت والمرجان، اور کیسے بیض مکنون، اور یہ ساری قصے وہ کہتے ہیں جی کہاں وہ حور ہے اور کہاں وہ غلمان ہیں اور کہاں وہ جنات ہیں۔ آخر ہم نے آسمانوں اور زمینوں کی سیر کر لی ہے، ہم نے زمین کے گرد بھی چکر لگا لیے ہیں، ہم نے اپنے سیارات اور خلائی شٹل سے چاند پہ بھی پہنچ گئے ہیں، لیکن ہمیں تو کسی جگہ نہ جنت ملی ہے نہ جہنم ملی ہے۔ تو یہ ان کی ایک جہالت ہے کہ کسی چیز کا علم نہ ہونا اس چیز کی نفی نہیں ہوتی۔ یہ ایک قاعدہ ہے کہ عدم و علم جو ہے وہ عدم وجود کا متقاضی نہیں ہوتا، یعنی ہمیں ایک چیز کا علم نہیں ہے جس کا معنی ہے کہ وہ دنیا میں چیز ہی نہیں ہے، یہ تو انتہائی بے وقوفی کی بات۔ اور ابھی تک تمہاری سائنس کتنی ترقی کر لے لیکن کتنے سیارات ہیں، ثوابت ہیں، کواکب ہیں، کتنے بروج ہیں، ابراج ہیں، ان کا تو ابھی تک تمہیں علم ہی نہیں حاصل۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر ایک مومن کو یقین کامل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے وہ ایک نظارہ بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن جب ایک میدان میں تمام عالم اکٹھا ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، کفار و مشرکین جمع ہوں گے،
تو اب مشرکین کی جو ہے وہ دو جماعتیں ہوتی ہیں، کچھ ان کے بڑے تھے جو سردار تھے، جو رہبان تھے، جو احبار تھے، اور کچھ جو تھے وہ کمزور تھے اور غریب تھے جو ان کے کہنے پہ چلنے والے تھے۔ تو اب قیامت والے دن جب میدان میں اکٹھے ہوں گے تو ان کا آپس میں مکالمہ ہوگا، یعنی وہ ضعیف لوگ جو ہیں وہ بڑوں سے کہیں گے، وہ کمزور جو ہیں وہ طاقتوروں سے کہیں گے۔ اور بارزو کا معنی ہوتا ہے کہ ایسے کٹیل میدان میں ظاہر ہونا کہ جہاں چھپنے کے لیے کوئی آڑ ہی نہ ہو۔ اب دیکھو نا جی، دنیا ہے، آپ دیوار کے پیچھے چھپ گئے، آپ مکان میں چھپ گئے، آپ پہاڑ کی غار میں چھپ گئے، لیکن وہ میدان قیامت ایسا میدان ہوگا کہ اب وہاں آدمی کہاں چھپے، نہ کوئی چھپنے کا مقام ہے اور نہ کوئی چھپانے والا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ جب قیامت والے دن فی براز من الارض، براز من الارض کا کیا معنی؟ کہتا ہے وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يَسْتُرُ أَحَدًا، یعنی وہ ایک ایسا میدان ہوگا کہ اب جس میں کوئی چھپنے کا ٹھکانہ نہیں، کوئی چھپنے کی چیز نہیں۔ قَاءً صَفْصَفًا لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ اب یہ زمین ہی نرالی ہے، وہ آخرت کی زمین ہے، وہ دنیا ہی نرالی ہوگی، وہ ایک ایسا میدان ہوگا کہ جس میں کوئی آڑ نہیں، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں۔ وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، وقال الضعفاء وهم الأتباع لقادتهم وصادتهم وقبرائهم۔ ضعفاء کا معنی یہ ہے کہ وہ کمزور لوگ، وہ بیچارہ غریب طبقہ جو اپنے سرداروں کا، اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے ہوئے کفر میں مبتلا ہوا، وہ ان سے کہیں گے، اب وہ غریب کھڑے ہوں گے کہ بھئی تم نے ہمیں مروا دیا، ہم تو تمہارے کہنے پہ چلے نا، تم نے ہمیں انبیاء سے لڑایا، اللہ کے رسولوں سے لڑایا، دین حق کی مخالفت کرائی، تم نے ہمیں اپنے پیچھے لگایا، ہم تمہارے کہنے میں آ گئے، تو آج کچھ تو عذاب ہم سے برداشت کرو۔ فقال الضعفاء للذین استکبروا، کن سے کہیں گے؟ جو لوگ متکبر تھے، بڑے تھے، ان عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ وان موافقت الرسل قالوا لهم انا كنا لكم تبعا۔ اب یہ ان لوگوں سے کہیں گے الذین استکبروا، جن لوگوں نے اعراض کیا تھا دنیا میں اللہ کی عبادت سے، جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کا انکار کیا، انبیاء علیہم السلام کی موافقت کا انکار کیا، اور وہ غریب ان کو کہیں گے انا کنا لکم تبعا ای مہما امرتمونا ائتمرنا وفعلنا۔ وہ کہیں گے اے لوگوں، تم لوگوں نے جو کچھ ہمیں کہا، ہم نے تو وہی بات، تم لوگوں نے ہمیں شرک میں مجبور کیا، مشرک بن گئے، انبیاء کی مخالفت کی، تمہارے ہر حکم پہ ہم چلتے رہے، تمہاری سرداری ہم نے بنائی رکھی، تو اب جو ہے مہربانی کر کے ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ سارا عذاب نہ دیں، کچھ تو تم برداشت کرو، کچھ تو ہمارا عذاب ہلکا ہو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ أَيْ فَهَلْ تَدْفَعُونَ عَنَّا شَيْئًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ كَمَا كُنْتُمْ تَعِدُونَنَا وَتَمَنُّونَنَا۔ وہ کہیں گے کہ کیا آج ہم سے یہ عذاب ٹال سکتے ہو؟ بھائی دنیا میں تو تم کہتے تھے فکر نہ کرو، ہم جو تمہارے ساتھ ہیں، دنیا میں تم ہمیں امیدیں دلاتے تھے، دنیا میں تم ہمیں آخری نتیجے سے ہمیں بڑی بڑی امیدوں میں مبتلا رکھا، تو آج مہربانی کرو ہم سے یہ عذاب کچھ تو کم کرو۔ فقالت القادۃ لهم، اب وہ جو ان کے سردار تھے وہ جواب دیں گے لو هدانا اللہ لہدیناکم ولكن حق علينا قول ربنا وسبق فينا وفيكم قدر الله وحقت كلمة العذاب على الكافرين۔ اب جناب سردار جواب دیں گے، وہ کہیں گے ہم کیا کریں، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دیتے تو ہم تم کو ہدایت دیتے، یعنی یہ پھر بھی نہیں کہیں گے کہ ہم خود گمراہ ہوئے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سب کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی ہدایت کے لیے کتابیں اتاری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ہدایت کے لیے حواس خمسہ عطا فرمائے۔ اب دیکھو نا جی، کوئی بندہ اس کو پتا ہے کہ یہ پانی ہے، یہ آگ ہے، اس کو پتا ہے کہ بابا یہ رستہ دیکھو ماشاءاللہ یہ پتھر بڑا صاف ہے، اس کو پتا ہے یہ گڑھا ہے اور اس کے اندر خدا جانے کیچڑ ہے، دلدل ہے، تو اللہ نے جب تمہیں عقل دیا ہے، تمہیں تمیز دی ہے، تم خیر اور شر کے درمیان میں فیصلہ کرنے کی فہم رکھتے ہو، تم حق اور باطل کو سمجھ سکتے ہو، تو پھر یہ کیا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی؟ اسی لیے حقیقت یہ بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر اللہ پر تمہارا اتنا ایمان ہوتا تو اللہ کی بات مان لیتے۔ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، اگر ہمارے مقدر میں جنت ہوتی، اگر ہمارے مقدر میں ہدایت ہوتی تو ہم تم کو بھی ہدایت کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ حق ہے۔ اللہ کی قضا اور قدر جو تھی وہ آ گئی، اور قضا و قدر میں ہمارے مقدر میں گمراہی اور ذلت تھی۔ وحقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اب اللہ کا فیصلہ جو ہے عذاب کا کافروں کے لیے وہ سچا اور پورا ہو گیا۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اے لیس لنا خلاص مما نحن فیہ ان صبرنا علیہ وجزعنا منہ۔ اب وہ بڑے کہیں گے چھوٹوں سے کہ بھائی دیکھو، اب ہم چیخیں، واہ ویلا کریں، فریاد کریں یا صبر کریں، اب چھٹکارا تو ملتا نہیں ہے، تو ان باتوں کا کیا فائدہ ہے؟ بلا وجہ باتیں کر کے کیوں اپنے دل کو جلا رہے ہو؟ فائدہ زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہمارے لیے اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ بدلہ نہیں کرتا۔ قال عبد الرحمن بن زید بن سمن اهل النار قال بعضهم لبعض تعالوا فانما ادرك اهل الجنه الجنه ببقائهم وتضرعهم الى الله عز وجل، تعالوا نبكي ونضرع الى الله وبقوا وتضرعوا، فلما رأوا انه لا ينفعهم قالوا انما ادرك اهل الجنه الجنه بالصبر، تعالوا حتى نصبر، فصبروا صبرا لم يرمسوا ولم ينفعهم ذلك، فعند ذلك قالوا۔ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم نے نقل فرمایا ہے کہ ان اہل النار قال بعضهم لبعض، وہ جہنمی جو ہیں ایک دوسرے سے کہیں گے تعالوا آؤ، فانما ادرک اہل الجنت الجنت، یہ جنت والے جو جنت میں گئے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ بقائم، وہ اللہ کے آگے روتے تھے، عاجزی کرتے تھے، آؤ ہم بھی روئیں، آؤ ہم بھی عاجزی کریں، آؤ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، تو جیسے جنت والوں کو رونے سے جنت مل گئی ہمیں بھی مل جائے گی، تو لہٰذا، لیکن وہ تو دنیا میں روتے تھے نا، آخرت میں تو نہیں۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت جو ہے وہ تو دار الجزا ہے۔ کہتا ہے وہ سارے اکٹھے ہو کے پھر روئیں گے، چیخیں گے، پکار کریں گے، عاجزی کریں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آپس میں مشورہ کریں گے تعالوا نصبر، کہیں گے معلوم ہوتا ہے کہ جنت والوں کو جنت جو ملی ہے تو ان کے صبر کا بدلہ ہے، لہذا ہم بھی صبر کریں۔ پھر کافی مدت صبر کریں گے لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ کہیں گے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، قلت والظاہر ان هذه المراد في النار بعد دخولهم الیہم، جب اہل النار جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو پھر وہ ایک دوسرے سے ایسی باتیں کریں گے، کما قال تبارک و تعالیٰ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، کہ جب وہ جہنم میں جہنمی جھگڑیں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، وہ ضعفاء جو ہے متکبرین سے کہیں گے کہ بھی ہم تو تمہارے پیروکار تھے، تمہارے پیچھے لگنے والے تھے، آج کیا تم ہم سے کوئی جہنم کا تھوڑا بہت عذاب کم کر سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد۔ اب وہ جو متکبرین تھے دنیا میں وہ کہیں گے بھائی کیا کہتے ہو،
ہم تمہارا عذاب کیسے برداشت کریں، ہم تمہارے ساتھ خود تو جہنم میں کھڑے ہیں، ہم بھی تو جہنم میں عذاب بھوگ چکے ہیں۔ اب تو اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکے کہ جنت والے جنت میں گئے اور جہنم والے جہنم میں گئے۔ اسی طرح قرآن پاک فرماتا ہے قالت ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب حکم ملے گا کفار کی جماعتوں کو جہنم میں داخل ہونے کا جو تم سے پہلے جنوں اور انسوں میں گزر چکے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب وہ داخل ہوں گے جہنم میں تو ہر امت دوسرے پہ لعنت کرے گی۔ جب ایک جماعت کو جہنم میں وہ کہے گا بڑے ملعون یہ لعنتی، وہ کہے گا تم لعنتی، وہ کہے گا تم لعنتی، ہیں تو سارے لعنتی، لیکن اب وہ ایک دوسرے پہ لعنتیں کر رہے ہیں۔ جب سب کے سب وہاں جمع ہو جائیں گے قالت اخراهم لأولاهم، بعد والے جو ہیں وہ پہلوں سے کہیں گے کہ بھئی ہم جو تھے تمہارے، تم لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کے آگے فریاد کریں گے ربنا ہؤلاء، اے ہمارے رب ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ، اللہ ان کو دوگنا عذاب دے جائیں، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان لوگوں نے ہمیں جہنم کا رستہ دکھلایا۔ اللہ کا فرمان ہوگا قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، اللہ فرمائیں گے بدبختو بڑے ہیں یا چھوٹے سب پہ دوگنے عذاب ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں، سارے عذاب میں ہیں۔ وقالت اولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ اب ان کے پہلے جو ہیں وہ بعد والوں سے کہیں گے بھئی ہمیں کیا کہتے ہیں، ہم بھی تو اسی عذاب میں، تم بھی چکھو جو عذاب ہے، یہ عذاب تمہارے اپنے عمل کا ہے جو تم نے کیے ہیں۔ جیسے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، وہ کہیں گے مولا ہم نے ان سرداروں کی پیروی کی، ہم نے ان بڑوں کا کہنا مانا، مہربانی فرماؤ کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا، کہ میرا اللہ ان کو تو آپ دوگنا سوگنا عذاب دیں، انہوں نے تو ہمیں خراب کیا، ان پہ لعنت دیں۔ فَأَمَّا تَخَاصُمُ فِي الْمَحْشَرِ فَقَالَ تَبَارَكَ، یعنی یہ تو ایک ان کا جھگڑا ہوگا محشر میں، اور ایک جھگڑا ہوگا خود جہنم میں جانے کے بعد۔ فَقَالَ تَعَالَىٰ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَا أَصْدَقْنَاكُمْ عَذَابَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنتُم مُجْرِمِينَ۔ اور ایک جھگڑا وہ ہوگا جب آپ دیکھیں گے کہ وہ میدان حشر میں ہوں گے، تو اس وقت بھی وہ جو ہے چھوٹے وہ بڑوں سے کہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، تم لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، اور وہ جو بڑے ہیں ان سے کہیں گے کہ نہیں انا صد، کیا ہم نے تمہیں روکا ہے، تم خود مجرم ہو، تم خود بدبخت ہو، ہمارے کہنے میں کیا تھا۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب وہ کمزور ان سے کہیں گے، بڑوں سے کہیں گے اچھا بھیا بھائی
یہ بڑا عجیب دنوں اور دن رات کا کھیل ہے کہ تم ہمیں گمراہ کرتے رہے اور تم ہمیں کہتے رہے کہ اللہ سے کفر کرو، اللہ کے ساتھ شریک کرو، اور آج تم کہتے ہو کہ کچھ نہیں۔ جب عذاب کو دیکھا ہے تو اب تم کہہ رہے ہو کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ، پھر ان کے گلوں میں زنجیریں ڈال دی جائیں گی، اور ان کو کوئی جزا، ان کو کوئی سزا نہیں مل رہی مگر اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے دنیا میں عمل کیے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی سزا اور جزا نہیں دیتے مگر اس کے اعمال کے مطابق، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ظلم سے منزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پہ رحم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معافی دیتے ہیں، لیکن جب بندے باغی بن جائیں، جب بندے متکبر بن جائیں، جب بندے انکار و کفر پہ اڑ جائیں تو پھر اللہ کا عذاب پکڑ لیتے ہیں۔ اچھا یہ تو تھا نا ان کا مکالمہ، ان کے بڑوں کا، سرداروں کا، رہبان کا، اتباع کا۔ اب وہ سارے پھر شیطان کو پکڑیں گے کہ اصل تم ہو جس نے خراب کیا، اصل میں یہ جو ہمارے بڑے ہیں نا ان کو بھی تو گمراہ کرنے والا تو بدبخت تھا، ساری خرابی تمہارے ہیں۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام يخبر تعالى ما خاطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات وأسكن الكافرين الدركات وقام فيهم إبليس لعنه الله يومئذ خطيبا ليزيدهم حزنا إلى حزنهم وغبنا إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتهم۔ اب اللہ تبارک و تعالی خبر دیتی ہیں کہ شیطان جو اس دن اپنے مشرکین کو، اپنے اتباع، اپنے کفار کو خطاب کرے گا، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما چکے، جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں، اب ابلیس لعین کھڑا ہو کے ان کو تقریر کرے گا۔ اچھا اس کی تقریر کا فائدہ کیا ہوگا؟ تاکہ اور غم بڑھے اور حسرت بڑھے اور تماشا بڑھے، اور وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ وہ کہے گا ظالموں، اللہ نے جو وعدے کیے تھے اللہ کے وعدے سچے اور جو میں نے کیا وہ جھوٹے۔ اللہ کے وعدے چھوڑ کے تو میری باتوں میں لگے رہے۔ اللہ کا وعدہ جو تھا وہ سچا تھا کہ مومن جنت میں جائیں گے اور مشرکین کافرین جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ آج جہنم میں پڑے، اللہ کا وعدہ تو سچا ہو گیا، باقی میں جو کہتا رہا وہ تو میں دھوکہ دیتا رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي۔ اچھا شیطان کہے گا بدبختو، میرا کوئی تم پر سلطنت تھی، حکومت تھی، مسلط تھا، میں تمہارے کوئی فیصلے کر رہا تھا، تمہیں قانون سے پکڑ کے زنجیریں جکڑ کے گناہ پہ لے جاتا، میں تمہیں کہتا تھا تو میری بات مانتے تھے، انبیاء کی نہیں مانتے، تو میری بات تم نے نہ مانی، تو جنہوں نے نہیں مانی ان کا میں نے کیا کر لیا؟ تو میری بات تم اپنے مزے کے لیے مانتے تھے، کیونکہ مولوی کہتے تھے مسجد چلو نمازیں پڑھو، میں کہا چلو یار سنیما دیکھو، فلم شلم دیکھو، تم نظارے لوٹنے کے لیے چلتے تھے۔ اب مجھے کہتے ہو کہ میں نے گمراہ کیا، میں نے کیوں گمراہ کیا ہے؟ مزے تو تم نے کیے ہیں۔
اور پھر اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا ہے، تم نے کسی کی بات نہیں مانی، اور میں نے تو تمہیں صرف برائی کی طرف بلایا ہے، لیکن میری بات پر عمل کرنے والے تو تم ہو۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو جن کی وجہ سے تم جہنم میں پڑے ہو۔ قرآن فرماتے ہیں کہ ابلیس کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ای علی السنۃ رسلہ ووعدکم فی اتباعہم النجاۃ والسلامۃ وکان وعدا حقا وخبرا صدقا واما انا فوعدتکم فاخلفتکم۔ ابلیس ذہین کہے گا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے علی السنۃ رسلہ، پیغمبر بھیجے اللہ نے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جو میرے پیغمبروں کی اتباع کریں گے ان کو نجات ملے گی، سلامتی ملے گی، اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبر جو ہے وہ سچی۔ اما انا فوعدتکم فاخلفتکم، البتہ باقی میری بات جو ہے میں کہتا رہا لیکن غلط کہتا رہا، جیسے قرآن کہتا ہے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ شیطان جو ہے ان کو امیدیں دلاتا ہے، ان کو وعدے دلاتا ہے، سبز باغ دکھلاتا ہے، لیکن شیطان کے سارے وعدے جو ایما کان لی دلیل فیما دعوتکم الیہ ولا حجۃ فیما وعدتکم بہ۔ سلطان کا معنی برہان، سلطان کا معنی دلیل، کھلی ہوئی بات واضح۔ اب ابلیس کہے گا جو کچھ میں نے تم سے کہا میرے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں تھی، کوئی بات ہی نہیں تھی، کوئی بات، میری بات تو تم ایسے مانتے چلے گئے، یا مجھے میرا تم پر غلبہ کوئی نہیں تھا، دونوں معنی صحیح ہے۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی اے بمجرد ذلک وقد اقامت علیکم الصلاۃ ودرت السید راست کے ما جاؤکم بھی فقالتم وسلمان تم فی۔ اب کہتا ہے کہ میں نے تو صرف تمہیں برائی کی دعوت دی اور تم نے میری بات مان لی، حالانکہ پیغمبروں نے تم کو بتا دیا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ تمہارا سب سے کھلا دشمن ہے۔ اللہ کے پیغمبروں نے بتایا، حضرت آدم نے بتایا، حضرت نوح نے بتایا، لیکن تم نے ان پیغمبروں کی بات تو سنی نہیں اور میری بات پہ چل پڑے، میری بات پہ چل پڑے، مزے تم نے کیے ہیں، تم سزا بھی تم بھگتو۔ فلا تلومونی اليوم ولوموا انفسکم فإن الذنب لكم لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل۔ اب وہ کہے گا تم مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، آج تم اپنے آپ کو خود ملامت کرو۔ اور آج دنیا میں بھی قاعدہ ہے، اللہ معاف کرے، کہ انسان کو شیطان گناہ کے لیے بڑا ابھارتا ہے، اور آدمی جب گناہ میں پڑھ کے گناہ کر لیتا ہے نا، پھر وہی شیطان کہتا ہے بڑے لعنتی ہو، کیا گندا کام کیا، یعنی وہ دونوں طرف سے اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ پہلے اس کو برائی کے کام میں لے جائے گا، لگا دے گا یار بڑا ہے، بڑا مزہ ہے، بڑا ہے، اور چھوڑو یار 4 دن کی جوانی ہے، 4 دن کی زندگانی ہے، مزے کر لو، پھر کیا ہے توبہ کا بڑا وقت پڑا ہے، جب بالکل بیکار ہو جاؤ گے، بوڑھے ہو جاؤ گے، ریٹائر ہو جاؤ گے، آنکھیں جواب دے جائیں گی، گھٹنے جواب دے جائیں گے، اللہ کے دروازے پہ جا کے معافی مانگ لینا، وہاں تو منٹ لگتا ہے توبہ کرنے میں، معافی مل جاتی ہے۔ ابھی تو یہ جوانی ہے، دیوانی ہے، مستانی ہے، اڑاؤ عیش، اور جب وہ آدمی اس گناہ میں پڑ جاتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے بڑا ملعون ہے تو، یہ گندے کام کر رہے ہو، اللہ نے اسی لیے تمہیں انسان بنایا تھا، تمہارے جیسا لعنتی کوئی ہے ہی۔ یہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب آدمی نیند میں ہوتا ہے نا تو ابلیس لعین آ کے باقاعدہ اس کو منٹھیاں بھرتا ہے، اس کو جناب تھپکیاں دیتا ہے، سو جا سو جا، آرام کرو آرام کرو، ابھی اٹھنے کا وقت، یہ آرام کا وقت ہی یہی ہے، یہ رات کا آخری وقت جو ہے جب آدمی کو مزے کی نیند آتی ہے اور سوتا رہتا ہے سوتا رہتا ہے، جب نماز کا وقت گزر جاتا ہے تو اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے ملعون تو اسی لائق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پہ نہ چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ نہ چلے، اس میں ابلیس بھی لعنت بھیجتا ہے اور پیشاب کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر گناہوں کا دل میں وسوسہ پیدا ہو تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا جو بھی تمہیں قرآن کی آیت یاد ہے وہ شروع کر دو، کیونکہ جب تلاوت کرو گے تو شیطان بھاگ جائے گا، تو آدمی اس کے حملے سے بچ جاتا ہے۔ یا فوراً وضو کر کے نماز شروع کر دی، قرآن شریف اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا، تلاوت کرنی شروع کر دی،
کوئی اللہ والوں کی کتاب ہے، کوئی کہانی ہے، کوئی واقعات ہیں، ان کو اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا تو اس کا الحمدللہ انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کے چنگل سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے پہلے اولیاء اللہ جو تھے وہ اپنے مریدین کی اصلاح کرتے تھے، وہ ان کو اپنی صحبت میں رکھ کے ان پر پابندیاں لگاتے تھے کہ بابا کم کھانا ہے، کیونکہ جب زیادہ کھاؤ گے تو پھر سونا بھی تو زیادہ ہوگا نا۔ جب آدمی نے کھانے کھائے ہوئے ہوں، مرغن غذائیں ہوں، تو اب سوئے گا اور کیا کرے گا؟ تو اگر کھانا کم ہوگا، بھوک لگے گی تو نیند تو خود بخود کھلے گی۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کم طعام، کم کلام، کم منام۔ اللہ والوں کے پہلا جو اصلاح کا نسخہ ہے نا، وہ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا بھائی ایک تو کسی کے ساتھ باتیں زیادہ نہ کیا کرو، جب باتیں کرو گے تو لازمی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی غلط بات زبان سے نکلے گی، کوئی نہ کوئی غلط بات زبان سے پھسل جائے گی اور تم زبان کے کہنے پہ مارے جاؤ گے۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ کم طعام جو ہے وہ کم کرو، جتنی کم کھاؤ گے اتنی نشاط پیدا ہوگا اور اللہ کے راستے میں جاگو گے۔ اب دیکھو نا کہ صحابہ 2 کھجوریں کھاتے تھے اور 1 گلاس پانی کا پیتے، تو ان کی ساری راتیں جو ہیں وہ مصلے پہ گزرتی تھیں اور دن جو ہے وہ جہاد کے لیے گھوڑے کے پشت پہ گزرتے تھے۔ کہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ فی النہار فرسان و فی اللیل رہبان، کہ دنوں کے اندر تو وہ گھوڑ سوار ہوتے تھے دشمن کے مقابلے پہ، اور جب رات آتی تھی تو پھر مصلے پہ کھڑے ہو کے اللہ کے آگے عاجزی کرتے۔ تو اسی طرح تیسری چیز جو بزرگ فرماتے تھے وہ ہے منام، یعنی نیند کا کم کرنا، کہ نیند کے اندر اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو، غفلت کے اندر اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو۔ کیوں آدمی سو گیا، 8 گھنٹے سویا ہوا ہے اور 10 گھنٹے سویا ہوا ہے اور ساری رات 2 بجے تک فلم پہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے، اور 2 بجے جو سوئے گا تو پھر دن کو 10 بجے اٹھے گا، اور 10 بجے اٹھ کے حضرت ناشتہ فرمائیں گے، کھانا عصر کے بعد کھائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بزرگ اصلاح کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ایک نظام بنایا ہوتا کہ بھئی جو بھی ہمارے تعلق میں آئے گا وہ پابندی لگاتے تھے کہ بابا کم کھانا ہے، کم سونا ہے، کم بولنا ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہ ان کی ذمہ داری لگاتے تھے کہ دیکھو بھئی تم نے روزانہ 5 پارے قرآن پڑھنا ہے، اور تم نے رات تہجد میں 8 رکعتوں میں کم از کم یہ ہے کہ 4 پارے منزل پڑھنی ہے، اور تم نے اشراق پڑھنا ہے، تم نے ضحیٰ پڑھنا ہے، مغرب کے بعد اوابین پڑھنا ہے۔ تو جب ایک آدمی تہجد نہ چھوڑے وہ فرض کیسے چھوڑے گا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جب آدمی کے دماغ میں بٹھا دو کہ بھائی تم نے مغرب کی 2 رکعت بھی پڑھنی ہے سنت اور 2 رکعت نفل بھی پڑھنی ہے، بلکہ موقع ملے تو 6 رکعت پڑھنی ہے، تو جب ایک بندہ 6 رکعت اوابین پڑھ رہا ہے اور جناب رات کو 8 رکعت تہجد پڑھ رہا ہے، صبح سورج نکلنے کے بعد 4 رکعت اشراق پڑھ رہا ہے، پھر 8-9 بجے جب سورج تیز ہو جائے تو ضحیٰ پڑھ رہا ہے، اس کے بعد اس بندے سے فرض چھوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر بندے کے دماغ میں یہ ڈالو کہ بابا دیکھو اللہ نے فرائض ہیں، باقی تو سنت ہے نا، پڑھو گے ثواب ہے، بالکل اچھی بات ہے پڑھو، اور اگر رہ جائے سنت ہے، ثواب نہیں ہوگا نا، اور کوئی گناہ تو نہیں ہوا نا تم پہ، بس تم فرض پڑھ لیا کرو، اور 2 رکعت پڑھ لو، کیا ضروری ہے کہ آدمی 4 رکعت پڑھے؟ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آدمی نفل چھوڑے گا اللہ سنت سے محروم کر دے گا، اور جب آدمی سنت چھوڑے گا ایک وقت آئے گا اللہ فرائض سے بھی محروم کر دے گا۔ یہ ہمیشہ یاد ہے۔ اسی طرح پہلے آدمی جو ہے نا وہ علماء سے بدظن کرے، اور چھوڑو یار مولوی کیا علماء بنا، جب علماء سے بدظن ہوگا اس کے بعد جناب اب وہ آئے گا وہ کہے گا چھوڑو یار کیا فقہا، یہ سارے بعد میں پیدا، حضور کے زمانے میں بلا امام ابو حنیفہ تھا، اور جی حضور کے زمانے میں بلا امام شافعی، امام مالک، امام حنبل تھے، حضور کے زمانے میں تو بخاری شریف بھی لکھی ہوئی نہیں تھی، نہ امام بخاری تھا، نہ امام نسائی تھا، نہ امام ترمذی تھا، نہ امام مسلم تھا۔ یہ کوئی بات ہے؟ کوئی عقل کی بات؟ بس لوگوں کے لیے اب جب وہ نفرت پیدا ہو جائے گی، فقہا ختم، علماء ختم،
اور اس کے بعد جناب آئیں گے محدث، او چھوڑو یار، محدثین نے بھی تو کمال کیا ہے نا، ضعیف حدیثیں بھی لکھ دی، دیکھو جی کمال ہے، کیا ہے کتاب ہے ضعیف 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 ضعیف، ساری کتابیں ضعیف سے بھری ہوئی ہیں، کیوں لکھی؟ نہ لکھتے نا ہم مصیبت میں آتے ہیں۔ اب محدثین سے بھی نفرت، اب محدثین کے جب تم یہ منزل بھی گزر گیا، وہ کہیں گے یار صحابہ تو بندے تھے نا، صحابہ معصوم تھوڑے تھے، صحابہ انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے، ہم انسان، ان سے بھی غلطیاں ہوئی، ہم سے بھی غلطیاں۔ اب صحابہ بھی تھے، اب اس کے بعد بھائی ہم نے تو بس صرف اللہ اور نبی کی بات مانی، اور جہاں نبی کی بات سمجھ نہیں آئے گی وہاں ٹھوکر لگے گی، بندہ گیا، اسلام سے بھی گیا اور ایمان سے بھی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دور سے حضور نے فرمایا کہ جو رکھ ہوتی ہے اس کے قریب نہ آنا، اگر حول الحما قریب آؤ گے تو کبھی اندر بھی پڑ جاؤ گے۔ اس لیے علماء جو ہے نا وہ دور سے دیوانے بناتے ہیں کہ بھئی اپنے استاد کا ادب کر، جس استاد سے علم سیکھو۔ امام شافعی جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے استاد نے جو مجھے پڑھایا ہے، جس نے مجھے فرماتے ہیں کہ ایک حرف بھی پڑھایا ہے میں اس کا غلام ہوں، چاہے مجھے بیچ دے۔ استاد کا ادب، پھر وہ دل میں کہیں گے بابا دیکھو تم حنفی ہو، وہ شافعی ہیں، وہ حنبلی ہیں، وہ علماء کے بے ادبی نہ کرنا، کبھی علماء کی بے ادبی نہ کرنا۔ وہ بھی علماء ہیں، انہوں نے بھی قرآن و حدیث پڑھا ہے، انہوں نے بھی اپنے دین کو سمجھا ہے۔ تو اب جب ہمارے دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ ہم استاد کی بھی بے ادبی نہیں کریں گے، وہ بندہ کسی صحابی کی بے ادبی کر سکتا ہے؟ جو بندہ اپنے استاد کا ادب کرے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حضرت شیخ محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے، جنہوں نے ماشاءاللہ حدیث کی کتابیں اور شرحیں لکھی ہیں، تفسیر لکھی ہے قرآن کی۔ ان کے استاد تھے حضرت رسول خان رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب حضرت کا یعنی یہ وہ عمر ہے جب حضرت شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ہیں، بوڑھے ہو گئے، سفید ریش ہیں، بزرگ ہیں، اور اتنا بڑا عالم کہ جس نے تفسیر قرآن لکھی ہے۔ اچھا یہاں بیٹھے ہوئے طالبوں کو پڑھا رہے ہوتے نا، طالب بیٹھے ہیں تو پڑھا رہے ہیں، تو استاد وہاں سے گزرے وہ سڑک پہ، تو حضرت یہیں کھڑے ہوئے تھے۔ اجی حضرت میں نے کہا السلام علیکم۔ اب طالب حیران ہے کہ استاد کو تو پتہ ہی نہیں ہے کس کو سلام کر رہا ہے۔ استاد تو وہ جا رہے ہیں نا، انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں اللہ کے بندے کو، نہ وہ قریب ہے کہ سلام سنیں گے یا جواب دیں گے۔ اب طالب بیچارے چپ کر کے بیٹھتے کہ ہنسیں گے تو ماریں گے استاد، لیکن آپس میں کہہ رہی جی ہمارے عجیب استاد، وہ بھائی وہ حضرت وہاں جا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو بعض طلبہ نے کہہ دیا حضرت یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا بھائی میرے استاد ہیں، استاد کو جب دیکھ لیا تو پھر ادب کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ میں بیٹھا، پھر مجبور ہو جاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں وہ نہیں سن رہے، لیکن ہمارے دلوں میں ان کا اکرام اتنا ہے، اتنی تعظیم ہے، اتنی محبت ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کرتے۔ وہ عجیب ماشاءاللہ آدمی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے۔ اللہ علماء جو گزرے ہیں، جس جماعت سے ہیں، جس جماعت سے تعلق ہے، سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے بزرگ جو ہے نا اسی بات پہ زور دیتے ہیں، بابا ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو، کہ اگر بے ادب بن جاؤ گے، بے ادب محروم شدت فضل رب، پھر وہ اپنے رب کے فضل سے محروم ہو جائے۔ اگر تم بے ادبی کرو گے، جس کتاب کی بے ادبی کرو وہ کتاب تمہیں کبھی سمجھ نہیں آئے۔ اب تو جناب دعا کرو اللہ نوجوانوں کو ہدایت دے۔ اب تو حدیث کی کتاب کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے سرا نہ ہو، سرا نہ کس ہو جائے، کیا کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ بچے ہیں، نوجوان ہیں، بیچارے سمجھ نہیں پاتے، دو چار باتیں پڑھ لیتے ہیں تو بس وہ آگے چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ تو نہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہم بھی کچھ بن گئے۔ بات سمجھنا جو ہے نا جی اشارات ہوتے ہیں، جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے
کہ ایک آدمی نے طوطا پالا ہوا تھا اور اس کی بڑی خدمت اور جناب بڑے چاندی کے سونے کے پنجرے اور جناب مٹھائیاں اور غذائیں اور چوریاں اور کیا کیا اس کو کھلائے، لیکن طوطا جو ہے وہ اداس رہے، وہ کہ یہ سب کچھ تو ملتا ہے لیکن وہ آزادی والی بات نہیں ہے نا کہ اس درخت پہ بیٹھو اس درخت پہ بیٹھو ادھر اڑو ادھر جاؤ، وہ بات نہیں ہے۔ تو ایک دن اس آدمی نے کسی دوسرے ملک میں جانے کی تیاری کی تو اپنے اولاد کو، بچوں کو، ملازموں کو، سب کو بلایا کہ میرا سفر ہے، بھی تم لوگوں کو جو جو چیز چاہیے مجھے لکھواؤ، میں تمہارے لیے لے آؤں گا۔ سب نے لکھوا دیا۔ اب جناب وہ طوطے کے پاس بھی آ گیا، کہنے لگا ہاں بھائی طوطا میاں تم بتاؤ تمہارے لیے کیا لے آؤں۔ اس نے کہا وہاں اگر میرا کوئی بھائی مل جائے نا اس کو بس میرا سلام کہہ دے۔ اس نے کہا بھی یہ عجیب بات ہے، کوئی ہدیہ شریعہ، کوئی تحفہ، کوئی چیز، کوئی کھانا، مٹھائی، کوئی پینا، کوئی فروٹ۔ انہوں نے کہا نہیں بس میرا کوئی بھائی مل جائے نا تمہیں اس کو میرا سلام۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب وہ آدمی آ گیا دوسرے شہر میں اور جناب سارے ہدایا اور چیزیں خرید لیں۔ اس کو اتفاق سے بات یاد آئی کہ یار سب کی چیزیں تو میں نے لے لی لیکن طوطے والی بات تو بھول گیا میں۔ تو وہ شام کو ایک پارک میں، ایک باغ میں سیر کرنے کے لیے چلا گیا اور وہاں کئی طوطے اڑ رہے تھے اور دیکھا کہ جو طوطے قریب بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا یار تمہارا ایک بھائی وہاں میرے گھر میں بھی رہتا ہے، وہ تمہیں سلام کہہ رہا تھا۔ پر اتنی دیر کی وہ طوطا گرا، شاخ سے مر گیا۔ عجیب بات، بھائی میں نے اس کو کیا کہا، نہ میں نے اس کو مارا ہے نہ میں نے اس کو کچھ کہا ہے۔ اس نے کہا چلو اب میں کیا کروں، مر گیا تو مر گیا، دفعہ اور کیا۔ خیر یہ نا وہ چلا گیا، واپس آ گیا، سب کو ہدایا مل گئے۔ طوطے کے پاس گیا، اس نے کہا کہ ہاں میرا سلام پہنچا دیا۔ اس نے کہا یار عجیب واقعہ ہو گیا، عجیب تم نے سلام دیا۔ میں وہاں بطور خاص تیرا سلام دینے کے لیے اتنی ٹکٹ بھر کے باغ میں گیا، وہاں جا کے طوطا ڈھونڈا، میں نے اس کو تیرا سلام دیا، اسی وقت گر کے مر گیا۔ جب اس نے سنا تو وہ بھی پنجرے میں مر گیا۔ اب وہ پریشان حیران ہے کہ یار یہ عجیب کس طرح، ایک وہاں مر گیا ایک یہ مر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب اس نے نوکر سے کہا کہ مر گیا ہے، اس کو پنجرے سے نکال کے باہر پھینک دو۔ جب باہر پھینکا تو اڑ گیا۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اس نے مجھے سبق دیا تھا، آزادی چاہتے ہو تو پہلے مرنا پڑتا ہے۔ اور نے کہا اگر آزادی چاہتے ہو اور پنجرے سے نکلنا چاہتے ہو پہلے مرنا سیکھو، جب تم مرنا سیکھ لو گے تو پھر دنیا پہ تم آزاد ہو۔ جو لوگ مرنے سے ڈر گئے ہو قصہ ختم ہو گئی، آج جو دیکھ رہے ہو۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ کراہیت الموت، بزرگ پھر مثالوں سے باتیں سمجھاتے ہیں۔ وہ یہ کہ حکایات بنا کے ہمارے دماغوں میں بات بٹھاتے ہیں کہ بھائی مقصد کیا ہے، کہ مقصد یہ ہے کہ اب دیکھو کہ کتنا اشارات و کنایات ہیں کہ ایک پرندہ بھی سمجھ گیا لیکن بندہ نہ سمجھے۔ دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ دیکھو وہ مرنے کا اس نے ایکٹنگ کی، وہ مر گیا تو اس کو نکال کے پھینکا گیا، اڑ گیا۔ تو جب تک آدمی مرنا نہ جانے تو جینا کیسے سیکھے گا؟ اسی لیے جب آدمی اپنی موت کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو بس دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں کرا، اور جب تک موت سے ڈرتے رہتے ہیں تو پھر ہر جگہ ذلیل، ہر جگہ جوتے، ہر جگہ ذلت، ہر جگہ خواری۔ تو اس لیے اگلے لوگ جو ہیں، اسی کو کسی نے اپنے میرے خیال میں ذوق ہے یا میر ہے اللہ عالم، اب تو عمر زیادہ ہو گئی، وہ باتیں یاد نہیں رہتی، بچپن میں باتیں یاد ہوتی تھی، کہ اس نے بھی اس کو شعروں میں، حضرت شیخ سعدی کی حکایت کو شعروں میں بھی نبھایا ہے کہ بلبل سے میں نے پوچھا داغ فرقت کس کو کہتے ہیں، شاخ گل سے گر پڑی تڑپی تڑپ کر مر گئے۔ تو یہ جو ہیں اشارات،
تو جب ہم بزرگوں کے کلام کے اشارات ہی نہیں سمجھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ نتیجہ ہوگا کہ وہ طوطے کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، نتیجہ یہی ہوگا اور وہ اڑ جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء کی باتوں میں اشارات ہوتے، کنایات ہوتے، اگر وہ سمجھ نہ آئے تو اپنی سمجھ کا علاج کرائیں، یہ نہیں کہ اللہ والوں پہ اعتراض کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام اصحاب رسول، اتباع رسول، علماء امت، فقہاء امت، محدثین، مفسرین، مجتہدین، سب کا ادب اور ان کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ کہتے ہیں جی کہ میں کبھی عورت کو دیکھتا ہوں تو مجھے برے خیال آتے ہیں، اس کا علاج یہ ہے، حدیث مبارک میں ہے، میرے آقا نے علاج بتلایا ہے کہ جب تمہیں کسی غیر عورت پہ نظر پڑے اور تیرے دل میں برا خیال آئے تو اپنی بیٹی، بہن، ماں کو یاد کرو کہ وہ بھی تو عورت ہے نا۔ اگر اس پر کسی اور کا برا خیال آئے تو پھر تم پر کیا حال ہوگا؟ جیسے کہ حتیٰ کہ حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی ہے کہ اگر تم نعوذ باللہ کسی غیر عورت سے زنا کرو تو یہ تصور کرو کہ اگر یہ تیری بیٹی ہوتی، بہن ہوتی، ماں ہوتی، پھر کیا ہوتا؟ تو اللہ گناہوں سے بچا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے دور کر دے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر جوان آدمی ہو شادی وادی کر لو، تاکہ جب اللہ پاک تمہیں حلال کا ذریعہ عطا فرما دیں گے تو حرام کھانے کی ضرورت ہی نہیں رہے، حرام کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا اور باہر ایک عورت پہ نظر پڑی اور اس کے دل میں نعوذ باللہ شہوت کا خیال آ گیا اور شہوت جاگ گئی تو فرمایا ارجع، اپنے گھر واپس آؤ، تمہاری عورت کے بعد وہی کچھ ہے جو ادھر سوچ رہے ہو، تو وہاں کے اپنے حلال سے پیدا اٹھا لو۔ تو یہ ایک علاج ہے بچنے کا۔ اور دوسرا علاج بچنے کا یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر جب ہوگا تو انشاءاللہ شیطان قریب نہیں آئے گا۔ ہر حال میں، ہر وقت میں کبھی درود شریف، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کبھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کبھی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ شیطان کو بھگا دیتا ہے، اور جب آدمی غافل ہو جاتا ہے تو شیطان دلوں پہ قبضہ جما لیتا ہے، اور جب وہ قبضہ جما لیتا ہے تو پھر برے برے خیالات آئیں گے۔ تو اس لیے یہ ایک علاج ہے، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا بالکل ثابت نہیں، اور ہمارے ہاں جو رواج بن گیا ہے، لوگ جا کے بزرگوں کے قبروں پہ حلقے بنا کے قرآن پڑھتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور باقاعدہ قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، سب چیزیں بدعات۔ تم اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں جہاں رہتے ہو بیٹھ کے پڑھو اور دعا کرو کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرما دے۔ نماز کے لیے، ہر کام کے لیے نیت جو ہے میرا بھائی وہ صرف دل میں ہوتی ہے۔ مقام النیت القلب، نیت کا مقام ہی دل ہے۔ دل میں نیت ہے کہ ہم عشاء کے لیے بیٹھے ہیں، بس اللہ اکبر کو ہم بیٹھے ہوں، اب یہاں سے اٹھے، ہم نے ارادہ کیا کہ طواف کر لیں، بس یہی نیت ہے۔ جا کے حجر اسود میں بسم اللہ اللہ اکبر اور شروع کر دیں۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ جن علماء اور فقہاء نے لکھا ہے زبان سے، ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ بھولے بھٹکے کو بات یاد آ جائے کہ ہم اتنے غافل ہیں کہ نماز پڑھے ہوتے مغرب کی اور نیت کر رہے ہوتے عشاء کی، کیونکہ ہم دنیا کے احوال میں اتنے کھو چکے ہیں، اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہمیں ذرا تازیانہ چاہیے یاد کرنے کے لیے، ورنہ مقام نیت جو ہے وہ دل ہے۔ کہتے جی کہ ہم جب اپنے ملک سے آئے تھے، کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے نفل پڑھنا
بالکل پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں، کوئی بات کا نہیں. اللہ سے ہر وقت دعائیں مانگیں اپنے لیے، دوستوں کے لیے. کہتے جی کہ میری شادی کو 14 یا 16 سال ہو گئے ہیں اور میری کوئی اولاد نہیں ہے. میرا بھائی سب سے پہلے تو علاج کراؤ. آج کل علاج جو ہے بڑا آسان ہے، باقاعدہ بڑے بڑے اسپتال ہیں، مراکز ہیں صرف اسی علاج کے لیے. ان میں جا کے اپنی بیوی دونوں کے باقاعدہ ٹیسٹ کرواؤ سارے، اور اس کے بعد اگر تم دونوں ٹھیک ہو تو پھر جو وظیفہ ہے وہ سب سے بڑا استغفار ہے، کہ اللہ نے قرآن میں خود حکم دیا ہے کہ جب استغفار کرتے ہو تو یمددکم باموال وبنین، میں تمہارے مال میں بھی برکت دوں گا، تمہاری اولادوں میں بھی برکت دوں گا. تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر یہ تمہیں لمبا زیادہ یاد نہ ہو تو استغفر اللہ یہ اتنا کثرت سے پڑھو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، وضو ہے نہیں ہے، بیوی سے بھی کہو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اولاد دے. لیکن پہلے اسباب پہ عمل کرو، پہلے اپنا چیک اپ کراؤ، علاج کراؤ. دنیا میں اب تو بہت ترقی ہو گئی ہے اور بڑے بڑے علاج مل سکتے ہیں. اس کے بعد اسباب پہ بھی عمل کرو اور اللہ سے بھی مانگو. اگر ایک آدمی کی نمازیں قضا ہو گئیں 30 سال سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ توبہ کرو، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے گناہ سے، اور یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے جو درجہ کفر پہ چلا جاتا ہے، سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرو، نمازیں چھوڑنے پہ ندامت ہو، دل میں توبہ ہو اور آئندہ نہ چھوڑنے کا پکا عہد ہو، پھر جا کے تمہاری توبہ انشاءاللہ قبول ہوگی. اور بعض علماء تو فرماتے ہیں بس توبہ کرنا کافی ہے، نمازوں کے قضا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے سے اللہ گناہ تو معاف کر دیں گے لیکن قضا اس کے ذمہ ہے، کیونکہ سرکار دو جہاں کی ایک نماز بھی چھوٹی تو آپ نے قضا کی. تو اسی لیے امت کو سبق دیا، تو جب ایک چھوٹ جائے، 2 چھوٹ جائے قضا ہو، اور زیادہ چھوٹ جائے تو قضا نہ ہو. وہ فرماتے ہیں اس کا معنی تو یہ ہوا کہ یعنی اگر کسی کا 1000 دینا ہو، 2000 ہو تو دے دو، 2 لاکھ دینا ہو تو نہ دو، کیونکہ اب پیسے زیادہ ہو گئے، اس لیے کہاں سے ادا کریں، تھوڑے سے تو دے دیتے ہیں. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ قضا لازم ہے، توبہ سے گناہ معاف ہو جائے گا. جب تم دنیا میں زندہ موجود ہو تو قضا کرو، جیسے بندوں کے حقوق ادا کرتے اور اللہ کے حق ادا نہیں کرتے. وہ فرماتے ہیں کہ نفل وغیرہ چھوڑ دو، نفل کے بغیر یہی نمازیں جو رہ گئی ہیں اندازے سے پڑھتے رہو، تاکہ اللہ تمہیں ثواب بھی زیادہ دیں گے، اور جتنے ہو جائیں گی، جو رہ جائیں گی اللہ معاف کریں گے. میں اپنے والدین کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں. بالکل کوئی بات نہیں، بالکل کریں، والدین کا ہر حال حق ہے. بعض عورتیں جو سر کے بال کاٹتی ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پہ. اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجی ہے. اسی طرح جو بھویں بنواتی ہیں، نشان لگاتی ہیں، باریک لباس پہنتی ہیں، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ متبرجات ہیں، رب کاسیات عاریات. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا ایسی بھی عورتیں ہوں گی کہ بظاہر تو لباس ہے لیکن وہ عریاں ہوں. کیا معنی ہے کہ باریک لباس ہوگا، بدن نظر آ رہا ہے، یا لباس تو موٹا ہے لیکن اتنا ٹائٹ ہے کہ ہر عضو جو ہے وہ الگ الگ نظر آ رہا ہے. تو ایسی عورتوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت دی. تو لعنت کا معنی ہے کہ بعد عن رحمت اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ان عورتوں پہ بھی لعنت ہے جو مردوں کی شکل بناتی ہیں، کہ کپڑے بھی مردوں جیسے پہنے، جین پہن لی، شرٹ پہن لیا، نیچے بوٹ پہن لیے، بال بھی لڑکوں کی طرح کٹوا کے چھوٹے چھوٹے کر لیے. یا ان مردوں پہ بھی لعنت ہے جو عورتوں کی شکل بناتے ہیں.
کہ بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، بودیاں رکھی ہوئی ہیں، کان میں جناب کڑے ڈالے ہوئے ہیں، گلے کے اندر نکلس یا چین ڈالی ہوئی ہے، پٹڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں کڑے ہیں، تو ایسے مردوں پہ اور ایسی عورتوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ کہتے جی کہ میں نے حج کیا ہے، حج افراد۔ میرا بھائی حج افراد کے لیے تو تمہارے ذمہ حج کی بکری تھی ہی نہیں، یعنی اگر کرتے تو ثواب ہے، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن تم صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب پہ ایک اضحیہ قربانی ہوتی ہے، چاہے وہ حج کرو یا نہ کرو، وہ قربانی تو دینی ہے۔ اگر وہ تم نے نہیں دی ہے تو گناہ ہے، اللہ سے معافی مانگو اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرو۔ کہتے جی کہ میں نے حج کیا تھا اور مجھے بھول گیا ہے کہ میں نے طواف زیارت کیا تھا، صفا دوڑا تھا یا نہیں دوڑا تھا، تو تمہیں بھول گیا تو مولوی مکی کو یاد ہوگا نا۔ مجھ سے مسئلہ جو پوچھ رہے ہو، میرا کیا گناہ ہے بھائی؟ موٹی بات ایک یاد کرو، حج کے بعد تم نے کوئی طواف کیا ہے تو خود بخود طواف زیارت ہو گیا، چاہے کچھ بھی ہو۔ حج کے بعد اگر تم نے کوئی بھی طواف کیا وہ خود بخود طواف زیارت ہو جائے گا۔ اور صفا مروہ نہیں دوڑے ہو تو ایک نفلی طواف کر کے ابھی صفا مروہ دوڑ لو، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر تم نے بالکل یاد ہی نہیں اور بالکل نہیں کیا، توبہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو، کیونکہ تم نے طواف زیارت کو اتنا مؤخر کر دیا۔ کہتے جی کہ میرا کام ہے، ڈیوٹی تھی مینا میں، اور میں نے مینا میں احرام باندھ کے پورا حج کیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مینا بھی حرم ہے، مکہ بھی حرم، 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 بھی حرم،